بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 51، اور جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے سی آر پی سی کے سیکشن 200 کے اوپر، پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر، کہ اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں کمپلینٹ دائر کرتے ہوئے، یا کمپلینٹ سے متعلقہ کون کون سے امپورٹنٹ بہت ہی اہم جو پوائنٹ ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ ججمنٹس اکٹھی کیں۔ اس سے پہلے ہمارے لیکچر 4 لیکچر ہو چکے، آج ہم 5واں لیکچر اس کے اوپر جو کی پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کوسچنز کی صورت میں ہم نے وہ کوسچن تیار کیے ہیں، اور 10 سے 12 کوسچنز ہیں۔ اس کے بعد فردر ایک اور لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے جو لیکچر اس کے حوالے سے تیار کیا، جو کوسچنز ہیں، جو ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں، ان کو ہم نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب مجسٹریٹ مطمئن نہ ہو تو وہ استغاثہ کو 203 سیکشن سی آر پی سی کے تحت اس کو خارج کر سکتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ بادی نظر میں کیس نہیں بنتا تو وہ اس کو خارج کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ججمنٹ لکھوائی تھی، مزید 2 ججمنٹس اور لکھوا دیتا ہوں۔ 1991 ایس سی ایم آر پیج 2157 کے اندر بھی اس چیز کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ این ایل آر 2004 سی آر سی پیج 224 کے اندر بھی اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کبھی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو تو الٹرنیٹ ریمیڈی بائی سے یا استغاثہ کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ استغاثہ جب ایف آئی آر ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، ایف آئی آر ہو جائے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو اگر کمپلینٹ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہ ہو تو وہ پھر بھی استغاثہ دائر کر سکتا ہے، مگر اس صورت میں جو استغاثہ ہے، جو ایف آئی آر کیس ہے، وہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، اور جو استغاثہ کا فیصلہ ہوگا وہی چلان کیس کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو ججمنٹ ہیں وہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں۔ پی ایل جے 2007 سی آر سی پیج 476 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یعنی کہ استغاثہ اس وقت بھی دائر کیا جا سکتا ہے جب ایف آئی آر مقدمہ میں مدعی یا مستغیث جو ہے وہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہ ہو۔ اس صورت میں پھر کیا ہوگا، جو ایف آئی آر کیس ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے گا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ چلان مقدمہ کا فیصلہ ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ اس ججمنٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے اگر پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہ ہو کوئی شخص، تو وہ استغاثہ دائر کر سکتا ہے۔ ایون چلان سبمٹ ہونے کے بعد بھی استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے جب ڈسکس کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے ججمنٹ بھی آپ کو لکھوا دیں کہ جب چلان سبمٹ ہو گیا، پولیس کے اس چلان سے جو رپورٹ ہے اس سے مستغیث ایگری نہیں کرتا، تو پھر بھی وہ استغاثہ دائر کر سکتا ہے زیر دفعہ 200 سی آر پی سی۔ اب ہمارا جو نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے، کیا مدعی جب پولیس تفتیش سے مطمئن نہیں تو استغاثہ دائر کرتا ہے تو اس بنا پر ملزم ضمانت کا حقدار ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں ہوگا، چونکہ اس کی مرضی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ استغاثہ دائر کر رہا ہے، تو اس کا ملزم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ججمنٹ ہے 2014 وائی ایل آر پیج 2634 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے، اگر استغاثہ میں ضمانت منظور ہو جائے
تو کیا ایف آئی آر کیس میں بھی ضمانت منظور ہو جائے گی؟ چونکہ اسی بیس پہ جو ہے وہ کہ استغاثہ میں تو منظور ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو جانی چاہیے، تو وہ یہ پلی نہیں لی جا سکتی استغاثہ استغاثہ میں اگر ضمانت منظور ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ایف آئی آر کیس میں بھی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ پیج 66 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جب ہم نے کہا کہ انکوائری کے لیے 202 کے تحت مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنی تسلی کے لیے، تفتیش کے لیے پولیس آفیسر کو کہہ سکتے ہیں، انکوائری کے لیے پولیس کو، کسی شخص کو، کسی جسٹس آفیس کو وہ کہہ سکتا ہے، تو کیا اس دوران پولیس افسر کسی کو ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن وہ اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2003 وائی ایل آر پیج 1316 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ایف آئی آر کیس میں اور استغاثہ مقدمہ میں ملزمان ہی مختلف ہیں، تو کیا اس بیس پر ملزم حقدار ہوگا ضمانت کا؟ مثلاً ایف آئی آر کیس میں ملزمان مختلف ہیں اور جو استغاثہ میں وہ مختلف ملزمان کو شامل کیا گیا، سیٹ آف جو ایکیوزڈ ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس کے اوپر کہا گیا کہ اس بیس پر بھی وہ ضمانت کا حقدار نہ ہوگا۔ 2008 پی سی آر ایل جے پیج 852 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب نیکسٹ ایک کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریری شکل میں، جب استغاثہ تحریری شکل میں ہو تو مجسٹریٹ زیر دفعہ 192 ٹرانسفر کرنے سے پہلے مستغیث کو ری ایگزامن کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے، جب تحریری شکل میں ہے تو ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کو ایگزامن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے ججمنٹ ہے 1980 پی سی آر ایل جے پیج 87 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر استغاثہ میں جرم ناقابل ضمانت ہو تو پھر ملزم 91 سی آر پی سی کے تحت مچلکے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے؟ تو اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے کہ اگر جب استغاثہ میں جو آفینس ہے وہ ناقابل ضمانت ہو تو اس کو 91 کے تحت مچلکے نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اس کو جوڈیشل کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ 497 کی جو ہے وہ بیل لگا کر پھر وہ بیل موو کرے گا۔ 91 سی آر پی سی کے تحت جو ہے مچلکہ ضمانت نہیں لیے جائیں گے اگر ناقابل ضمانت آفینس لگے ہوں۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے پی ایل جے 2010 سی آر سی 369 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مگر بعد میں ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس بات سے اختلاف کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی وہ آئے گا تو 91 سی آر پی سی کے تحت مچلکہ داخل کروانے کا وہ حقدار ہوگا۔ اس حوالے سے بھی ججمنٹ لکھ لیں 2015 ایس سی ایم آر پیج 56 کے اندر۔ یہ فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹیں ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہیں، کبھی ہم ملزم سائڈ سے ہوتے ہیں، کبھی مستغیث سائڈ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس بھی آپ کو ساتھ ساتھ لکھواتا رہوں گا۔ سو ویورز، مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو کوسچنز ہیں یہ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اس حوالے سے جو 200 سی آر پی سی کے فردر جو کوسچنز ہیں انشاءاللہ وہ بنا کر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹاپک بڑا اہم تھا، اس لیے اس کے اوپر لیکچرز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں بنائے، نمبر آف لیکچرز زیادہ ہو گئے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔